پچھلے ہفتے میں کہاں تک پہنچے ہوئے تھے؟ کوئی ہے جو بتا سکتا ہے؟ جی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جنت کی خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلے نکاح کا پیغام سیدنا ابوبکر صدیق نے، پھر عمر الفاروق نے رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر کے کہ وہ چھوٹی ہیں، بڑے ہی مؤدب انداز میں معذرت کر لی، اور جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور جو زیرہ ان کی تھی اس کے عوض میں ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح جو ہوا وہ بدر سے پہلے ہوا، اور رخصتی جو ہوئی وہ بدر سے کے بعد ہوئی، یعنی دونوں میں فرق رہا۔ اور رخصتی کا جب موقع آیا تو جو اونٹ وغیرہ ان کو ملے ہوئے تھے، اونٹنی جو ملی ہوئی تھی بدر کے موقع پر مال غنیمت سے، اسی کے ذریعے سے وہ ولیمہ وغیرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پورا واقعہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اونٹنیوں کے ساتھ کیا ہے، ان کو ذبح کیا اور خوب عیش کیا، اور اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو شراب کے نشے میں وہ مست تھے، اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو بالکل نشے میں چور تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم کیا ہو، تم لوگ ہمارے باپ کے غلام ہو۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ سنا تو آپ واپس آ گئے۔ اور اس ضمن میں ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کو دعوت دی کھانے کی، کھانا کھلایا، اس کے بعد وسقان علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شراب بھی پلائی، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو مجھے ہی نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے آگے کر دیا گیا، اور جب نماز پڑھائی تو قل یا ایھا الکافرون پڑھائی، اور کہا وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اور اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی موقع سے آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس سلسلے میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا موقف، ان کا اسٹینڈ شروع ہی سے بڑا سخت تھا، اور بار بار اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم بین لنا الخمر بیانا شافیا، اللہ شراب کے بارے میں تو واضح بیان نازل فرما دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی منع نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ شراب کی حرمت سورہ المائدہ کے اندر صاف طریقے سے بیان کر دی گئی، کیونکہ کئی اسٹیپ ہے، کبھی کہا گیا کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، کبھی کہا گیا دوسرے اسٹیپ میں کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے لیے مت جاؤ، یہاں تک کہ تیسری آیت میں باقاعدہ طور سے کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، صاف طریقے سے کیا ہے روک دیا گیا، اور یہ تقریباً سن 6 یا 7 ہجری کی بات ہے، اس سے پہلے تک شراب حلال تھی لوگوں کے لیے۔ اب المہم یہ ہے کہ نکاح ہو گیا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کس کی کفالت میں تھے؟ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے، اور ان کے پاس کوئی خاص ساز و سامان اس وقت موجود نہیں تھا جس سے وہ اپنے گھر کو آباد کر لیتے۔ تو اب ایک معاملہ ہوا کہ نکاح ہو گیا، لیکن رہنے کے لیے جگہ چاہیے، روم چاہیے، کچھ کپڑے چاہیے، کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وہ بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصتی کی اپنی بیٹی کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر روانہ کیا، وہ خود کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت سنن نسائی میں ابن ماجہ میں موجود ہے، لیکن تفصیل اگر دیکھنی ہے تو مسند احمد میں 819 دیکھیں، تفصیل کے ساتھ مسند احمد میں 819 میں 819 میں موجود ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما زوجہ فاطمہ بعث معه بخمیلۃ ووسادۃ من عدم حشوها لیف
ورحیین وسقاء وجرتین. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا اور آپ کو بھیجا، آپ کی رخصتی کی، تو رخصتی کے سمے، رخصتی کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک چادر، ایک تکیہ جو ہے کھجور کے وغیرہ پتوں سے بنا ہوا تھا یا اس کی رفاس سے بنا ہوا تھا، وہ تکیہ دیا، اور ایک مشکیزہ جس سے پانی نکالتے ہیں، 2 مٹکے پانی کے، اور 2 چکیاں دی جس سے جو ہے گیہوں وغیرہ پیسا جائے. 5 سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. کون کون سے؟ چادر، بعض لوگوں نے اس کو کپڑا کہا ہے کیونکہ اس زمانے میں کپڑے کا طریقہ یہی تھا کہ ایسے سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا تھا، چادر ہوتی تھی، تو وہ چادر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کپڑے بھی کہہ سکتے ہیں. تو چادر، ایک تکیہ، ایک مشکیزہ، 2 مٹکے پانی کے جس میں پانی رکھا جاتا ہے، اور 2 چکیاں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی کو لوگوں نے جہیز کا نام دیا، اور بہت سارے لوگ اسی سے جہیز کا راستہ کیا ہے، ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پورے زمانے نبوی میں اتنے نکاح ہوئے. اگر یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ نے دوسری بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ آپ نے رقیہ اور ام کلثوم کو کیوں نہیں دیا؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ آپ نے رقیہ اور ام کلثوم کو کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اپنی دوسری بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا؟ اور دیگر صحابہ کرام نے کیوں نہیں دیا؟ یہ ایک فضول چیز ہے. اصل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ بھی اگر کوئی ایسا داماد منتخب کیے ہوئے ہوں جن کے پاس کچھ نہیں، دین اور اخلاق کی بنیاد میں، آپ نے داماد کا انتخاب کر لیا، لیکن ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، سونے کے لیے بیڈ نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، کھانے پینے کے لیے اناج نہ ہو، تو بلا شبہ آپ دے دیجیے. پھر آپ کے لیے ضروری کہ آپ دیں. اگر ایسا کوئی داماد آپ کو ملتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہ بیٹی کو دیں، حضور نے بھی تو دیا تھا اپنی بیٹی کو. تو یہی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنیادی چیزیں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کی تھی، دی تھی. اس سے قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جہیز کوئی سنت ہے یا دینا چاہیے، بلکہ جہیز ایک بری رسم ہے. ایک جہیز کیا ہے؟ بری رسم ہے، جس نے جو در حقیقت ایک طریقے سے دیکھا جائے تو جو دوسرے لوگ ہیں، ہندو آنا، جو تہذیب، کلچر، ثقافت وہاں سے آئی ہوئی، ہمارے پاس دینے کا مزاج ہے، دینا ہے بیٹیوں کو، لیکن وراثت دینا، میراث دینا جو اللہ نے آسمان سے دے رکھا وہ دینا، وہ دینا. اور شادی کے موقع پر اگر آپ کچھ دے دیتے ہیں تو اس سے میراث کا ختم نہیں ہوگا، میراث اپنی جگہ پہ قائم اور دائم اور باقی رہے گی. تو شریعت نے اس پر ابھارا ہے کہ میراث عورت کا حق ہے، وہ اسے دیا جائے. جیسے بیٹے کا حق ہے باپ کی پراپرٹی میں، ماں کی پراپرٹی میں، ایسے بیٹیوں کا حق ہے باپ کی پراپرٹی میں اور ماں کی پراپرٹی میں. تو یہ چیزیں، چند چیزیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی. اب اس کے بعد جب رخصتی ہو گئی اور یہ چند چیزیں لے کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور زندگی گزارنا انہوں نے شروع کر دیا، تو ایک دن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ سے کہا رضی اللہ عنہ، واللہ لقد سنوت حتی لقد اشتقیت صدری. اے فاطمہ، اے میری زوجہ محترمہ، یہ سینے سے ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے. یعنی اب ظاہر ہے خود سے ہی سارے کام کرنے ہوتے تھے، تو جو ہے بیر یعنی کنویں سے پانی نکالنا، اس کو کھینچنا یہ مشکل کام تھا. تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ سے، اپنی بیوی سے، کہ اے فاطمہ، ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں کیا ہے، تکلیف شروع ہو گئی. وقد جاء اللہ اباکی بسبیل، اور تمہارے ابو کو اللہ تعالیٰ نے چند غلام اور خادم دی جو کافروں کے پاس سے آئے ہوئے. فَذْهَبِي فَاسْتَخْدِمِيهِ، جاؤ اور اپنے والد محترم سے ڈیمانڈ کرو کہ آپ کو کچھ خادم دے دے تاکہ وہ ہمارے کام کاج آ سکے، ہمارے کام کا بوجھ کچھ کم ہو سکے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَأَنَا وَاللَّهِ لَقَدْ تَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ، میں بھی چکیوں کو پیستے پیستے کیا ہے،
میرے ہاتھوں میں کٹے پڑے. ظاہر یہ آسان کام نہیں ہے. آج عورتیں اتنا احسان جتاتی ہیں کھانا بنا کر کے کچھ چیزیں کر کے. دیکھیے عیب اور تنقیص نہیں کرنا مقصود ہے واللہ, لیکن یہ بتانا ہے کہ یہ سب گھر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں حق ہوتا ہے کرنے کا. کوئی احسان نہیں کرتا ہے کسی پر, یہ حق ہوتے ہیں. جیسے شوہر اگر بیوی کا خرچ چلائے تو کوئی احسان نہیں, اس کا حق ہے. ایسے اگر وہ شوہر کو کھانا وغیرہ بنا کر دیتی ہے تو اس کا حق ہے. اس لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی انا واللہ لقد طحنت حتى مجلت یدایا, میں بھی چکیوں کو پیستے پیستے کیا ہے میرے ہاتھوں میں کٹے پڑ گئے. کھانا بنانا اس زمانے میں آسان کام نہیں تھا. جو کچھ ہوتا تھا اس کو صاف کیجئے, پھر اس کو آئیے, پھر پورا پیسیے, پھر اس کے بعد اس کو وہ کیجئے ساری, اس کے بعد بنے کھانا بنانا کافی پروسیس والا عمل تھا. آج بھی 25-50 سال بیک چلے جائیں, پیچھے چلے جائیں, تو کھانا بنانا یہ کوئی ایزی اور آسان کام نہیں تھا. آج آئے بس وہ لگائے اور فوراً فٹافٹ تیار ہو گیا. نہ مسالے کے لیے گھسنا ہے, نہ کچھ کرنا, کچھ ساری کی ساری چیزیں, نہ کپڑے دھلنے, نو مشقت. کتنا اللہ کا فضل ہے, کتنا اللہ کا فضل ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود عورتیں وقت نکال کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتی تھی. اتنی مشغولیت کے باوجود بھی پڑھتی پڑھاتی تھی, اکٹھا اور جمع ہوتی تھی. آج الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ کا فضل کتنا کشادہ ہو گیا ہے کہ چند جو ہے منٹوں میں اور گھنٹوں میں آدمی آسانی کے ساتھ یہ سارے کام کیا ہے کر سکتا ہے. کئی 2 in 1 نہیں, کئی 1 1 جو ہے ایک ساتھ آپ کر سکتے ہیں. ایک جگہ آپ نے کپڑے ڈال رکھے ہیں, کپڑے بھی دھلے جا رہے ہیں, دوسری جگہ آپ کھانا بھی ہو رہا ہے, تیسری جگہ اور تیسرا کام بھی ہو رہا ہے. کتنا اللہ کا فضل ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ نے اب آپ کو موقع دیا ہے تو آپ ان مواقع کو اللہ کے دین میں کیا ہے استعمال کریں. مردوں کے لیے بھی آپ دیکھیں سبحان اللہ, پہلے جب کوئی آدمی ڈیوٹی پہ نکلتا تھا, آج بھی مزدور طبقہ ہے جو جاتا ہے, تو وہ مزدور جو مزدوری کرتا ہے اب دیکھیں گے 8 گھنٹہ ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ 2 گھنٹہ بیٹھ نہیں. لیکن آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گئے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے, لیکن تھوڑا سا کسی کو میل بھیج دیا, کسی کو میل ریسیو کر دیا, بس یہی کر کے واپس آ گئے. کتنے لوگ ہیں, ایسا نہیں کہ 8 گھنٹہ مستقل کام ہے, کچھ لوگوں کو ہے اور کچھ لوگوں کو کیا بہت کم ہے. تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور ان اوقات کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, صحیح استعمال کرنا چاہیے. اے سیوں میں بیٹھ کر کے کام کر رہے ہیں, یہ سب اللہ کا بڑا فضل اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ. اب ذرا دوسرے لوگوں پر نگاہ ڈالیں کیسے وہ دھوپ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا احساس ہر صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ نعمتیں شکر گزاری سے اللہ بڑھا دیتا ہے اور ناشکری سے کیا ہے چھین لیتا ہے. بہرحال تو دونوں نے اپنا اپنا ماجرا ذکر کیا کہ میں بھی ڈول سے پانی نکال کر کے میرے سینے میں درد ہوگی, اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی کہ چکی پیستے پیستے کیا ہے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ظاہر ہے. اور اس کی بیٹی ہے کائنات کے امام کی بیٹی. یہاں اگر تھوڑا سا بڑے گھر کی آ جاتی ہیں تو بس پورا معاملہ الگ ہوتا ہے. کائنات کے امام کی بیٹی اور صورتحال یہ, علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا جاؤ غلام آئے ہوئے, جاؤ ماں کو ہو سکتا ہے مل جائے, آسانی ہو جائے گی. تو وہ کہنے پر چلی گئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما جا ابی کی ای بنیا, اے میری لختی جگر کیوں آئی ہو؟ گئی تھی ڈیمانڈ کرنے کے لیے, خادم اور غلام مانگنے کے لیے. تو جب پہنچی تو ظاہر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبض الشناس سے, ایک پیغمبر اور رسول ہونے کے ساتھ انسانی حیثیت سے بھی آپ بہت بڑے قابل انسان تھے. تو نبض الشناس سے جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نہیں کہہ پائے تو پوچھا کہ لگتا ہے کہ تم فاطمہ کا پرپوزل دینے کے لیے. یہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچی تو کہنے لگے کہ کیوں آئی ہوئی ہو. اب یہ کہہ نہیں پائیں کہ میں اس لیے آئی ہوں, کہتی ہیں جی تو لیسلم علیہ, ابو جان آپ کو سلام کرنے کے لیے آئی ہوں. بس کہہ نہیں پائیں کہ میں شرم و حیا مانے ہو گئی اور کہیں بس آپ کی خیر خیریت اور سلام کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں اور واپس آ گئی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہیں گے واللہ ہمت نہیں ہو پائی کہ ابو جان سے کچھ کہوں. تو اب دونوں اکٹھا ہو کر کے, کہتے ایک سے بھلے دو, دونوں اکٹھا ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. میاں بیوی دونوں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہنچے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو پہلے انہوں نے اپنا معاملہ بیان کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں اور آپ کے پاس کافی غلام اور خادم آئے ہوئے ہیں, تو وہ عطا کر دیتے آپ تو ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہوتی, ہمارے کام کاج میں آسانی ہو جاتی.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا اوتیکما، میں تم دونوں کو نہیں دے سکتا ہوں، غلام اور خادم تم دونوں کو نہیں دے سکتا ہوں۔ میرے سامنے صفہ کے لوگ موجود ہیں، چبوترے پہ پڑے ہوئے، جن کے مکان نہیں، گھر نہیں، اور بھوک کی شدت کا عالم یہ کہ ان کے پیٹ ان کی پیٹھ سے مل چکے ہیں، بالکل چپک چکے ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر کے تمہاری دیکھ ریکھ کروں؟ میں ان غلاموں کو بیچوں گا اور اس سے جو انکم آئے گی، جو پیسے آئیں گے، میں اہل صفہ پر کیا ہے خرچ کروں گا۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے پیغمبر نے دونوں کو ایک بھی غلام اور خادم نہیں دیا اور واپس لوٹا دیا۔ ظاہر ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئلائز تو ہونا ہی ہے کہ ایک چیز آپ نے کہی ہے، اور بیٹی بھی آئی، داماد بھی آئے، دونوں کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ جب پھر شام ہوئی تو اللہ کے نبی فَأَتَاهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر شام جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس پہنچے۔ وَقَدْ دَخَلَا فِي قَطِيفَتِهِمَا، اور وہ اپنی چادروں میں، اپنے بستروں میں جا چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور جو چادر ان کی تھی، اذا غطت رؤوسہما تکشفت اقدامہما، چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر وہ دونوں چہرہ چھپاتے تو پیر کھل جاتا، پیر چھپاتے تو ایک ہی چادر، دو نہیں، ایک چادر تھی، وہ بھی اتنی چھوٹی کہ سر چھپایا جائے تو پیر کھل جائے اور پیر چھپایا جائے تو سر کھل جائے۔ جب اللہ کے پیغمبر پہنچے تو وہ دونوں کھڑے ہونے لگے، یعنی اپنے بستر سے اٹھنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکانکما، اپنی جگہ پہ رہو، سوئے رہو، اپنی جگہ پہ رہو، سوئے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس چیز سے بہتر ہے جو تم لوگوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے؟ دونوں سے کہا کہ تم دونوں آئے تھے غلام اور خادم مانگنے کے لیے، کیا خادم اور غلام سے بہتر بات میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو دونوں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، اور جب اپنے بستر پر آؤ سونے کے لیے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، غلام اور خادم کے حساب سے تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں دونوں فواللہ ما ترکتہن منذ علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے، جس دن سے اللہ کے پیغمبر نے مجھے سکھایا ہے، میں نے یہ کہنا نہیں چھوڑا ہے، کبھی نہیں، اس دن سے لے کر کے، یہ شادی کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی یہ کلمات پڑھنے نہیں چھوڑے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا صفین کی رات میں بھی آپ اس کو پڑھے تھے؟ صفین کی رات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سب سے خطرناک اور مشکل رات تھی۔ تو کہا کہ کیا صفین کی رات میں بھی آپ سونے سے پہلے اسے پڑھے؟ کہا ہاں، صفین کی رات میں بھی میں نے کیا ہے اسے پڑھا تھا۔ یہ مسند احمد میں یہ روایت موجود 819 نمبر کی حدیث ہے۔ بہرحال یہ اس طریقے سے جو نکاح کا معاملہ تھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب اور خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر طور پہ یہ ذکر ہوا۔ پھر ان دونوں کی نکاح کے بعد اللہ رب العالمین نے، آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بہت جلدی ہو گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 6 مہینے کے بعد ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس نکاح کے بعد جو سن 2 ہجری میں نکاح ہوا، بدر سے واپسی کے بعد رخصتی ہوئی، تو رمضان کے مہینے میں سن 3 ہجری میں حسن پیدا ہوئے۔ سن 3 ہجری میں رمضان کے مہینے میں حسن پیدا ہوئے، اور سن 4 ہجری میں 1 سال بھی نہیں ہوا شعبان کے مہینے میں حسین پیدا ہوئے۔ کتنے سال کا فرق ہوا؟ 1 سال سے کم، 11 مہینے کا فرق تھا۔ تو سن 3 ہجری رمضان کے مہینے میں حسن پیدا ہوئے، سن 4 ہجری میں شعبان کے مہینے میں حسین پیدا ہوئے۔ ان دونوں کے علاوہ محسن بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور 2 بیٹیوں کا بھی ذکر آتا ہے، ایک ام کلثوم کا کہ ام کلثوم پیدا ہوئی، اور دوسری زینب الکبریٰ کا، زینب الکبریٰ کا۔ محسن جو تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، اور زینب بھی بچپن میں فوت ہو گئی۔ حسن حسین
اور کلثوم، ان تینوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے ملتا ہے۔ کلثوم کی پیدائش کب ہوئی اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بالضبط اس کی تحدید نہیں کی جا سکتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، اور امام زیبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا سن 6 ہجری میں، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سال چھوٹی تھی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہی کلثوم ہے جن سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا۔ تو یہ وہ اولاد ہیں جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا ہوئی، حسن سن 3 ہجری میں، حسین سن 4 ہجری میں، اور اس کے علاوہ محسن اور کلثوم اور زینب الکبریٰ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اور اس طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے تقریباً 6 مہینے کے بعد منگل کے دن شوال کی 3 تاریخ کو، رمضان کے 3 رمضان سن 11 ہجری، یعنی اسی سال میں جس سال اللہ کے پیغمبر کی وفات ہوئی، آپ کی وفات ربیع الاول میں ہوئی، اس کے 6 مہینے کے بعد رمضان کے مہینے میں منگل کے دن 3 رمضان کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت ان کو دفن کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رات کے وقت ان کو دفن کیا گیا اور ان کی نماز بھی رات میں پڑھی گئی، اور بقیع الغرقد میں جو بقیع دیکھ رہے ہیں آپ، وہیں پر ان کی تدفین عمل میں آئی رضی اللہ عنہ۔ اور یہ مختصر جو ہے ذکر تھا جو ہے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح وغیرہ کے متعلق۔ باقی جو اس سلسلے میں باتیں ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ دنیں پڑھی جائیں گی باذن اللہ۔ اور اس طریقے سے آج کا یہ درس اللہ رب العالمین کی توفیق سے مکمل ہوا۔ سیرت کا درس تھوڑا مختصر ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں کوشش کی جائے گی کہ اس کا بھی ایک بڑا حصہ کور کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔